بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوشش کرو سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو، یاد ہو یا دل ہو۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ جھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والے آدمی دراصل ذلت میں ہیں۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں، اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچا رکھیں۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل جاتی ہے۔ اگر تم سے ایک تارا گم ہو گیا تو کیا ہوا؟ آسمان پورا تاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر بھرے آسمان سے بھی کوئی تارا تیری قسمت میں نہیں تو کون جانتا ہے شاید چاند تیرا نصیب ہو۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جو ہم دھیان سے سنتے ہیں۔ جب کسی ضرورت مند کی آرزو تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کو سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور گھر دلوں سے بنتے ہیں۔ نہ تھا ہمارا کوئی نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہی ہے ہمارا اور ہم اس کے ہیں۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ برے جائے۔ رات کو بیوی کو جگانا کیوں ضروری ہے؟ حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، کس طرح رحمت کے خزانے نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح فتنے نازل کیے گئے ہیں۔ کون ہے جو ان حجروں والیوں کو جگائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لے، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اور ابو ابی سور نے بیان کیا، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اگر تم تنہا ہو اور وقت دل شکننے لمحات میں تمہارے دل کے محسوسات کو پامال کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ تم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جاؤ گے۔ جب قدرت نے تمہیں اکیلا ہی تخلیق کیا ہے تو پھر رونا کس بات کا؟ ایک تیرے کن کے یقین پر میں نے مانگی ہے بہت دعائیں یا رب۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کرے، کم پہن لے، سستا پہن لے، سادہ کھا لے، لیکن حلال کھائیں۔ کم میں نہیں، حرام میں شرم کیا؟ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دو جو تالیاں نہیں مارتے جب تم جیتتے ہو،
جب ہم اپنی پسند کی اشیاء سے محروم ہیں تو موجودہ اشیاء کو پسند کر لینا ہی چاہیے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا بہتر ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ زندگی میں 2 اصول بنا لے، دشمن بھی سلام کریں گے، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دینا، اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت میں رکھنا۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ صرف ایک شخص ہی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے، اور وہ ہو تم خود۔ آپ کی محنت سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس سے محنت سے پیچھے ہٹ جائے۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔